بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس جگہ یہ مادہ شیر گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اور اطراف میں اسپینش زبان میں بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو سنا جا سکتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے پاس اس شیرنی کو آتے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ شیرنی ادھر ادھر بھاگتی ہے اور گھرانے کی زوردار آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر انسان اور اس شیرنی کے درمیان حائل یہ گیٹ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اسے دیکھ کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے اس شیرنی کو پالا، لیکن کسی وجہ سے اس کو اس شیرنی سے بچھڑنا پڑا۔ پھر کئی سالوں کے بعد شیرنی کو پالنے والا یہ شخص جب اس مادہ شیر کے ایک بار پھر سے آمنے سامنے آتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس طرح کی شیرنیاں اکثر اوقات افریقہ کے وسیع و عریض میدانوں میں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ تقریباً 1 صدی پہلے دنیا میں تقریباً 2 لاکھ شیر موجود تھے، لیکن آج صرف 20,000 شیر ہی اس دنیا میں رہ چکے ہیں۔ اگرچہ صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کیوں شیروں کی آبادی اتنے جلدی اتنی کم ہو گئی ہے۔ شیروں کی گرتی ہوئی آبادی کو دیکھ کر ان کو اس دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو جانے سے بچانے کے لیے کئی ایک عالمی اداروں نے اب ان شیروں کی زندگی بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ دنیا میں کئی چڑیا گھر شیروں کی بریڈنگ کروا رہے ہیں تاکہ ان کو بالکل ختم ہونے سے روکا جا سکے، اور اس طرح کی ایک بڑی ہی خاص نان پروفٹ آرگنائزیشن میکسیکو میں آج بھی کام کر رہی ہے۔ بلیک جیگوار وائٹ ٹائیگر فاؤنڈیشن کو ان تمام بڑے جانوروں کو ریسکیو کر کے ان کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے ہی کیارا نامی اس شیرنی کو بھی ریسکیو کیا تھا جب وہ ایک چھوٹی سی شیرنی تھی۔ اگر اس شیرنی کو یہ لوگ ریسکیو نہ کرتے تو دیگر پالتو شیروں کی طرح اس کو بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے کے بعد آخر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ خوش قسمتی سے اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو اس کو ان فاؤنڈیشن والوں نے بچا لیا، اور جب یہ بہت چھوٹی تھی تب اس کو ایڈولفو نامی اس شخص کے حوالے کیا گیا، اور ایڈولفو نے ہی اس کو بچپن سے پالا ہے۔ اس شخص نے اس کو بچپن میں نہ صرف کھانا اور پینا دیا بلکہ وہ پیار اور محبت بھی دی جس کی وہ مستحق تھی۔ یہ دونوں کافی عرصہ ساتھ رہے اور اب ایک دوسرے کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بھی بن چکے تھے۔ آخر ایک دن ایڈولفو کو اس شیرنی کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑا۔ اگرچہ کچھ لوگوں کی یہی رائے تھی کہ اب یہ شیرنی اس کو بھلا چکی ہوگی، لیکن کسے معلوم تھا کہ وہ آج بھی شاید ایڈولفو کو یاد رکھے ہوئے ہو، لیکن یہ یادیں تلخ ہیں یا محبت بھری یہ دیکھنا ابھی باقی تھا۔ جب ایڈولفو اس چڑیا گھر میں آیا تو ان لوگوں نے اس کو اس شیرنی سے ملوانے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے اس ملاقات کو کیمرے میں قید کرنے اور یادگار بنانے کے مکمل انتظامات کر لیے تھے۔ ایڈولفو کو آخر اس کے پنجرے کے دروازے کے سامنے لایا گیا۔ اب ایڈولفو کے سامنے ایک چھوٹی شیرنی نہیں تھی بلکہ ایک جوان اور طاقتور شیرنی تھی، جو کہ اب اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس کے ایک ہی وار سے ایڈولفو اس جہان فانی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ سکتا تھا۔ جو ہی ایڈولفو اس شیرنی کے پنجرے کے سامنے آیا اور اس کی آواز اس شیرنی کے کانوں میں پڑی تو اس شیرنی نے اپنے محسن کی آواز کو فوراً سے پہچان لیا اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جب ایڈولفو اس کے پنجرے میں داخل ہوتا ہے تب جو ہوتا ہے یقیناً وہ آپ کو حیران کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے ہی اس پنجرے میں ایڈولفو داخل ہوتا ہے تو یہ شیرنی اس کو بالکل ویسے ہی گھورنے لگتی ہے جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے گھورتا ہے، اور ادھر بھی کچھ مختلف نہ ہوا۔ اس شیرنی نے بغیر وقت ضائع کیے ایڈولفو پر چھلانگ لگا دی، لیکن کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب انہیں دیکھا کہ یہ چھلانگ اس نے حملے کے لیے نہیں بلکہ اس سے ملنے اور اس کو گلے لگانے کے لیے لگائی ہے۔ یہ شیرنی اس کے ساتھ ایسے لپٹ گئی جیسے برسوں کے بچھڑے آپس میں ملے ہوں۔ اب یہ دونوں زمین پر تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایڈولفو اس شیرنی کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل تھا کہ وہ اس کو اپنی گردن کے قریب منہ لانے دینے سے بھی نہیں ہچکچایا۔ یہ شیرنی آہستہ سے اس کے گھٹنے کو بھی کاٹتی ہے، لیکن اس کاٹنے سے ایڈولفو کو درد نہیں ہوا بلکہ یہ اس شیرنی کے اپنے محسن کے لیے اظہار محبت کا ایک طریقہ تھا۔ ادھر ایڈولفو بھی اس کے سر اور گردن پر موجود بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ شیرنی بھی اس کے سامنے بالکل خاموش نظر آتی ہے جیسے وہ اس کی کوئی گھریلو پالتو بلی ہو۔ اس کے بعد یہ شیرنی پانی پینے لگتی ہے جیسے کھیل کھیل کر وہ تھک چکی ہو۔ ایک بار پھر سے یہ کھیل شروع ہوتا ہے اور اس بار یہ شیرنی ایڈولفو کے گردن کے گرد اپنا پنجہ رکھ دیتی ہے جیسے وہ اس بار اس سے کسی بھی صورت جدا نہیں ہونا چاہتی۔ اس فاؤنڈیشن کا اس سارے واقعے کو عوام تک پہنچانے کا یہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ عوام کی ان شیروں کے متعلق رائے تبدیل کی جا سکے اور یوں ممکنہ طور پر انسانوں کے شیروں پر ہونے والے ظلم کچھ حد تک کم ہو سکیں، اور یوں لوگوں میں اویئرنیس لائے جانے سے شیروں کی ختم ہوتی ہوئی آبادی کو کچھ حد تک سہارا ملا ہے۔ لیکن ابھی بہت سا کام باقی ہے اور کئی راستے ابھی طے کیے جانے ہیں۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں بنی۔
اندھیرا روشنی کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا، اچھا انسان برے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، چوہا بلی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اسی طرح شیر اور لیپرڈ کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دونوں جنگل میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور جب بھی موقع ملے ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کے بچوں کو محض اس وجہ سے مار دیتے ہیں تاکہ شکار کے لیے کمپٹیشن کم ہو۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر سٹوٹرا چکربرتی امریکہ کی یونیورسٹی آف منیسوٹا میں ایک اینیمل بیہیویئرسٹ اور پوسٹ ڈاکٹورل ریسرچر ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 7 سال ہندوستان کے جیر نیشنل پارک کے شیروں کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ ان کے لیے یہ دن بھی ایک عام سا دن تھا جو کہ ان نے شیروں کو دیکھنے اور سمجھنے میں گزارنا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ آج شیروں کے بارے میں ان کے تمام کنسیپٹس تبدیل ہونے والے تھے۔ اسی دن ان نے ایک شیرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ دیکھی اور یہ شیرنی جس طرف جا رہی تھی اس راستے میں ایک لیپرڈ کا بچہ اکیلا موجود تھا۔ نہ جانے اس کی ماں مر چکی تھی یا پھر اسے چھوڑ چکی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اب اس لیپرڈ کی زندگی اس شیرنی کی وجہ سے شدید خطرے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر چکربرتی کو معلوم تھا کہ جنگل میں شیر لیپرڈز کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں، اس لیے جب بھی کسی شیر کو لیپرڈ کے بچے ملتے ہیں وہ اسے فوراً مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اب اس شیرنی کو اس لیپرڈ کے بچے کے قریب جاتا دیکھ کر اپنے آپ کو یقیناً سب سے بدترین سین دیکھنے کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن ان نے جو دیکھا اسے دیکھ کر یقیناً ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ شیرنی عام روٹین سے ہٹ کر بڑے ہی تجسس کے ساتھ اس لیپرڈ کب کے پاس گئی، اور پھر کسے معلوم تھا کہ اس شیرنی کے جذبات مامتا جاگ جائیں گے اور وہ اس لیپرڈ کے بچے کو اپنی نسل کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اڈاپٹ کر لے گی۔ اس شیرنی نے اپنی مامتا کے جذبات میں آ کر اس اکیلے اور معصوم تیندوے کے بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ ڈاکٹر چکربرتی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ ایک دوسرے کے روایتی حریف ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ایسا تنزانیہ میں ایک بار پہلے بھی ہو چکا ہے، جب ایک شیرنی نے ایک لیپرڈ کب کو اسی طرح اڈاپٹ کیا، لیکن اس شیرنی کے جذبات مامتا صرف ایک دن تک ہی رہے، اور ایک دن اس کو پالنے کے بعد اس تیندوے کے بچے کو اس شیرنی نے مار دیا، کیونکہ یہی حقیقت ہے کہ یہ دونوں جانور ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ جس طرح شیروں کے بچے بھوکے ہونے پر بیہیو کرتے ہیں اس کے مقابلے میں لیپرڈ کبز کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے، اسی طرح باقی معاملات میں بھی یہ لیپرڈ کبز شیروں کے بچوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر چکربرتی کو بھی یہی امید تھی کہ اس شیرنی نے جذبات مامتا سے مرغوب ہو کر اس لیپرڈ کب کو اڈاپٹ تو کر لیا ہے، لیکن یہ رشتہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا، اس لیے انہوں نے اس شیرنی کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا، اور کسے معلوم تھا کہ یہ شیرنی ڈاکٹر چکربرتی کی تمام ریسرچ کو غلط پروف کرنے والی ہے۔ ڈاکٹر چکربرتی نے اس شیرنی کو مانیٹر کرنا شروع کیا اور انہیں یہی امید تھی کہ یہ شیرنی کچھ ہی دنوں میں اس لیپرڈ کب کو مار دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ شیرنی اپنے بچوں کی طرح اس لیپرڈ کب کو پالنے لگی۔ جیسے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی بالکل ویسے ہی وہ اس لیپرڈ کب کو بھی دودھ پلاتی، حتیٰ کہ اپنے کیے ہوئے شکار سے جیسے وہ اپنے 2 بچوں کو کھانے دیتی ویسے ہی اس لیپرڈ کب کو بھی گوشت کھانے کو ملتا۔ شیرنی کے یہ دونوں بچے اس لیپرڈ کب کے ساتھ بہت خوش نظر آتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی کھیلتے اور بیہیو کرتے تھے جیسے وہ انہی کی نسل میں سے ہو۔ ڈاکٹر چکربرتی کو یقیناً یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور انہوں نے یہ بات دیکھنی شروع کر دی کہ شیروں میں پلنے والا ایک لیپرڈ کب کیسا ہوگا اور شیروں میں پلنا اس کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوگا۔ اس بارے میں ڈاکٹر چکربرتی نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایسا واقعہ پہلی بار دیکھا ہے، اور مجھے بڑی مشکل سے یقین آیا ہے کہ یہ شیرنی ایک تیندوے کے بچے کو اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ ایسا بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ماں مامتا کے جذبات سے متاثر ہو کر کسی اور نسل کے جانور کے بچے کو بچا لیتی ہے، اور ہماری گزشتہ ایک ویڈیو میں بھی ہم نے ناظرین کو اس شیرنی کے بارے میں بتایا تھا جس نے ایک ببون کے بچے کو دیگر شیروں کے جھنڈ سے بچایا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک بڑے ببون نے اسے ریسکیو کر لیا تھا، لیکن وہ واقعہ بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا۔ یہ شیرنی اپنے بچوں کی طرح اپنے دشمن کے بچے کو 45 دن تک پالتی رہی، اور 45ویں دن ڈاکٹر چکربرتی کو ایک پانی کے جوہڑ کے پاس یہ تیندوے کا بچہ مرا ہوا ملا۔ ان نے یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ اس شیرنی نے اس کو مار ڈالا ہوگا، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس لیپرڈ کب کا فیلڈ پوسٹ مارٹم بھی کیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس لیپرڈ کب کی موت کس وجہ سے ہوئی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس لیپرڈ کب کی موت ایک بیماری فیمرل ہرنیا کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ اس کے اندر بچپن سے ہی موجود تھا اور اسے شیرنی نے نہیں مارا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شیرنی کے لیے بھی اس لیپرڈ کب سے جدا ہونا کتنا مشکل ہوا ہوگا، جس کو اس نے 45 دنوں تک اپنی نسل اور اپنی خصلت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پالا۔